أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم میں سے بعض پر کسی کو کسی پر کسی چیز میں فضیلت دی ہے. اللہ نے کسی کو کوئی نعمت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، تو تم اس چیز کی تمنا مت کرو. کیا مطلب؟ یعنی ایسی چیزوں کی تمنا کرنا کہ جس سے آپس میں حسد پیدا ہو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برے جذبات جو ہیں پیدا ہو، ایسی چیزوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. البتہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ مجھے، یعنی اس کے دل میں خواہش یہ ہو کہ فلاں نعمت مجھے ملے نہ ملے لیکن فلاں کو نہ ملے. اگر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے تو یہ حسد ہے. اور کوئی نعمت دیکھ کر یہ کہے کہ اللہ مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے تو یہ اس کی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ اس وقت ہے جس وقت جو ہے حسد کے امکانات ہوں، تو ایسی چیزوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورتوں کو وہ ملے گا جو وہ کمائیں گے. کیا مطلب؟ یعنی جب عورتوں کے جب میراث کے سلسلے میں احکامات نازل ہوئے اور مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں جو ہے دگنا حصہ دیا جانے لگا، یا پھر اللہ کی طرف سے وہ احکامات نازل ہوئے، تو عورتوں نے جو ہے کہنا شروع کیا کہ ہم لوگوں کو بھی ملنا چاہیے، ہم لوگوں کو آدھا حصہ ملتا ہے. حالانکہ ہم لوگ کمزور ہیں، مرد جو ہے کماتے بھی ہیں، ہم لوگ جو ہے کمائی بھی نہیں کر سکتے، اور مرد جہاد وغیرہ میں بھی جاتے ہیں، ہم لوگ نہیں جا سکتے. تو اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے جو تمہیں دیا گیا ہے، جو تمہارے حصے میں آیا ہے، وہ اس پر تم راضی رہو. اور مردوں کے لیے جو ہے وہ، اور مرد حضرات کہنے لگے کہ نہیں، ہم لوگوں کو جس طرح سے اللہ نے دنیا میں میراث کے سلسلے میں عورتوں سے دگنا دیا ہے، تو قیامت کے دن بھی ہم لوگ جو ہے عورتوں سے آگے رہیں گے، ہم لوگوں کو اجر کے اعتبار سے بھی ڈبل ملے گا، ساری چیزوں میں ہم عورتوں سے فارغ ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. مردوں کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، ان کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں مردوں کو ان کے اعمال کے مطابق اور عورتوں کو ان کے اعمال کے مطابق، جو جس نے عمل کیا ہے اس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، البتہ تم اللہ کے پاس اللہ کا فضل مانگو، اللہ کے پاس اچھے اعمال کی توفیق مانگو. اللہ کے پاس دنیا کی نعمت تم مانگ سکتے ہو، جو تمہیں چاہیے وہ اللہ سے مانگو، لیکن ایک دوسرے پر جو ہے اپنے کو جو ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا، اس کی وجہ سے جو ہے آپس میں حسد پیدا ہو، جلن پیدا ہو، اس طرح کی چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے. ان اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ نے کسی کو کوئی چیز زیادہ دی ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ بھی امتحان کے لیے. اللہ نے دنیا میں کسی کو کوئی نعمت کم دی ہے تو وہ بھی امتحان کے لیے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے. اور اللہ کسی کا حکم دیتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کو ہم نے جو ہے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں. جو کچھ ان لوگوں نے چھوڑا ہے، والدین چھوڑیں، رشتہ دار چھوڑیں، اس کا کون وارث بنے گا یہ اللہ نے طے کیا ہے. کس کی وراثت کس کو ملے گی یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. والذین عقدت ایمانکم، جس کی تفصیلات پیچھے بھی بیان ہو چکی کہ کس کو کتنا ملے گا، کون زندہ رہے، کون کس کا انتقال ہو تو کس کا کتنا حصہ کس کو دیا جائے گا، یہ ساری تفصیلات بتا دی گئی. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور تمہارا آپس میں کسی کے ساتھ معاہدہ ہو کہ زمانے میں جو ہے شروع دور میں یہ ہوتا تھا کہ دو لوگ آپس میں مل کر یہ طے کر لیتے تھے کہ میرا خون تمہارا خون، میرا مال تمہارا مال، میرا حصہ تمہارا حصہ. یعنی سر چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، میرے ساتھ اگر کسی کی لڑائی ہو اس کے ساتھ تمہاری بھی لڑائی، میری دشمنی کسی کے ساتھ ہو جائے
تمہاری بھی دشمنی. تو اس صورت میں جو ہے وراثت کے سلسلے میں شروع میں احکامات ساری تفصیلات جو ہیں وہ بتائی نہیں گئی تھی. تو اس وقت تک اس کی گنجائش تھی کہ جس کے ساتھ جو طے ہو گیا میری وراثت میں تم کو حصہ, تمہاری وراثت میں مجھے حصہ دیا جائے گا, تو اس طرح سے وہ دیا جاتا تھا. فآتوہم نصیبہم, اس کا حصہ ان کو دے دو. لیکن نہیں, جب احکامات نازل ہو گئے, ساری تفصیلات بتا دی گئی کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا, اولاد کو کتنا ملے گا, بیوی کو کتنا ملے گا, والدین کو کتنا ملے گا, یہ ساری تفصیلات جب آیت میراث میں بتا دی گئی تو اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. ہاں البتہ جو ہے دوسری چیزوں میں, وراثت کے سلسلے میں تو نہیں ہے, ہاں البتہ دوسری چیزوں میں کوئی معاہدہ آپس میں طے کر لے کہ تم میرا ساتھ دینا, میں تمہارا ساتھ دوں گا, تم میرے گھر والوں کا خیال رکھو, میں تمہارے گھر والوں کا خیال رکھوں گا. اس طرح سے جو ہے اس حد تک تو یہ اس بات کی گنجائش ہے اور یہ حکم اسی حد تک باقی رہے گا. ورنہ میراث کے سلسلے میں جو احکامات نازل ہو گئے اس کے بعد یہ حکم میراث میں نہیں چلے گا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, لہذا اللہ کے احکامات کو زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینا بنائے.